أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی ومحیاي ومماتی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. صلاۃ ہر وہ عبادت جو انسان کے اعضاء سے اور اس کی زبان سے اور اس کے جسم سے ادا ہوتی ہے، اور نسک نسیکہ کی جمع ہے. نسیکہ کا معنی ہے ذبیحہ، یعنی ذبح شدہ جانور. مطلب یہ کہ وہ جانور جسے میں قربانی کے موقع پر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، اور میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن 2 مینڈھے ذبح کیے، اور ان کو ذبح کرنے سے پہلے آپ نے انہی آیات کی تلاوت کی. فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک و لک بسم اللہ واللہ اکبر. تو یہ دعا مسنون ہے جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھنا. اور فرمایا کہ اے کافرو، چونکہ تمہاری قربانی اور تمہارا جینا مرنا سب کچھ غیر اللہ کے لیے ہے، مگر میرا جینا مرنا اور میری قربانی اور میری نماز اور میری تمام عبادات، نسک کا معنی تمام عبادات بھی کیا گیا ہے، اور ناسک عابد کو کہتے ہیں. فرمایا لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک جگہ قربانی کے مقرر کی ہے جہاں وہ اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں. تو فرمایا چونکہ تمہاری یہ ساری محنت اور سارے اعمال ان باطل معبودوں کے لیے ہیں، لیکن میں یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے یہ سارے اعمال ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سب دین اسلام ہی لے کر آئے تھے، اور تمام انبیاء مسلمان تھے، جیسا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یوسف علیہ السلام نے بھی جب دعا مانگی تو یہی مانگی کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي
قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان کیسے ہیں، اس کے مختلف جوابات مفسرین کرام نے دیے ہیں۔ بعض نے تو یہ کہا کہ چونکہ حضور نے فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ واول من يدخل الجنہ، کہ ہم وہ سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت میں سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا دیگر مخلوقات سے پہلے، اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور فرمایا ایک ضعیف روایت میں یہ بھی ہے انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، کہ میں تخلیق میں سب سے پہلے ہوں تمام انبیاء میں، اور نبوت اور بعثت میں سب سے بعد ہوں۔ لیکن اس پر محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مضمون ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آدم علیہ السلام سے پہلے کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور اس حدیث میں ایک راوی ہے جو سخت ضعیف ہے۔ صحیح اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کسی بھی امت کا اس امت کا سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ تمام مسلمان ہیں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا میں کو رب تلاش کروں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر ایک چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اس کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ فرمایا جب اللہ ساری کائنات کا رب ہے، رب وہ ہوتا ہے جو پیدا بھی کرے اور پھر پرورش بھی کرے اور اپنی مخلوق کی ضروریات کو بھی پورا کرے، تو جب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور ان کی ضروریات دینے والا وہ ہے، تو میں کیسے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں؟ میں تو اسی کو رب بناؤں گا جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے میری تمام ضروریات کا خیال رکھا۔ اور فرمایا کہ ہر جان اپنے اعمال کی خود ذمہ وار ہے۔ ابو رمسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے میرے ابا جان سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے، اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو جب اس نے اتنی تاکید سے بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے اور فرمایا کہ دیکھو تمہارا یہ بیٹا، اس کے کسی کام کا بوجھ تم پر نہیں ہوگا، اس کے اعمال کی ذمہ داری اسی پر ہوگی اور تمہارے اعمال کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اور وزر کا معنی ہے بوجھ، جیسے فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا، لیکن یہاں وزر کا معنی ہے گناہ، کہ کسی کا گناہ کسی دوسرے کو نہیں ملے گا، ہر ایک اپنے اپنے گناہ کا خود ذمہ وار ہوگا۔ اور فرمایا کہ ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن بعض صورتوں میں دوسرے کا بوجھ بھی آدمی کو اٹھانا پڑے گا، جیسے فرمایا کہ وہ اسقال ما اسقالہم، وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، دوسروں کا بھی اٹھائیں گے۔
ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے علم کے بغیر گمراہ کیا تھا۔ تو ہر وہ آدمی جو اپنی جہالت کی وجہ سے دوسروں کو گمراہ کرے اور ان کو غلط مسئلے بتائے اور ان کو دین حق سے پھیر کر کسی غلط راستے پر لگا دے، اس کو اس کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا جنہیں اس نے گمراہ کیا۔ اور یہ آیت کریمہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس نے اور بعض دیگر مشرکین مکہ نے کہا کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، فرمایا وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، کہنے لگے تم لوگ ہمارے راستے پہ آ جاؤ، اگر کوئی اس کا تاوان ہوگا، کوئی بوجھ ہوگا، گناہ ہوگا تو وہ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، انہیں خود اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ تو اپنا بوجھ بھی اٹھا لیں تو بڑی بات ہے۔ اور فرمایا کہ ایک صورت میں اولاد کو والدین کے نیک عمل سے فائدہ ہو جائے گا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم الحقنا بہم ذریتہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان میں ان کے ساتھ شامل رہی تو اگرچہ ان کے درجات کچھ کمزور بھی ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ ان کو اعلیٰ درجات میں پہنچا دے گا۔ والدین کی نیکی کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اولاد کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا اور ان کو کسی چھوٹے درجے سے اٹھا کر بڑے درجے میں والدین کے ساتھ پہنچا دیا جائے۔ ثم إلى ربكم مرجعكم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہاں تو ہر کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں، لیکن فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون نہ حق پر تھا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے بنایا ہے تم کو زمین کے اندر خلیفے، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا تمہارے بعض کو بعض کے اوپر درجوں میں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے تم کو اس چیز میں جو اس نے عطا کی ہے تم کو۔ خلائف خلیفہ کی جمع ہے جس سے کرائم کریمہ کی جمع ہوتی ہے، اور خلیفہ ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی پہلے کے جانے کے بعد اس کی جگہ سنبھال لے۔ فرمایا پہلی نسلوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ نے تمہیں اس زمین کے خلیفے بنایا اور تمہارے اندر درجات اور تفاوت رکھا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی خوش خو ہے، کوئی بد اخلاق ہے، اور اسی طرح کوئی تیز تراز ذہین ہے، کوئی کد ذہن ہے، اور یہ فرق اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ وہ تمہیں اپنی دی ہوئی نعمتوں میں آزمائے کہ تم ان نعمتوں کا استعمال کیسے طریقے سے کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، فرمایا کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فرمایا اللہ نے تمہیں اس میں خلیفے بنایا ہے، پہلے لوگوں کے جانے کے بعد یہ دنیا اللہ نے تمہارے سپرد کی ہے
تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے اور کون ہے جو برے عمل کرتا ہے۔ اور فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہو، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچ کے رہو، عورتوں کے بارے میں بہت احتیاط سے رہنا۔ فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، فرمایا بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ وہ عورتوں ہی کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ گویا فرمایا رہنا بھی اسی دنیا میں ہے اور رہنا بھی دنیا سے بچ کے ہے۔ وہ جیسے کسی شاعر کا ایک شعر ہے فارسی کا کہ درمیان قار دریا تخت بندم کر دہی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، کہا کہ دریا کے درمیان مجھے ایک تختے سے باندھ کر ڈال دیا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ دیکھنا، احتیاط کرنا، کہیں تمہارے دامن کو پانی نہ لگ جائے، دامن کو گیلا ہونے سے بچا کے رکھنا۔ تو اصل میں مومن کا یہ کمال ہے کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا سے بچ کر رہتا ہے اور دنیا کو صرف اسی قدر استعمال میں لاتا ہے جس قدر اس کو دین پر چلنے میں دنیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ کمائی کرتا ہے تو اس لیے کہ میں اس سے اپنی خوراک مہیا کر کے اللہ کی عبادت کر سکوں، اور اگر اس کے پاس کچھ پیسے آتے ہیں تو وہ اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی عزت ملتی ہے دنیا میں تو وہ اسے اللہ کے دین کی عزت بنا دیتا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً تیرا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ رغبت اور رہبت قرآن مجید میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ فرمایا کہ میں بہت بخشنے والا بھی ہوں اور میں بہت سخت سزا دینے والا بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو اللہ کے عذابوں کا پتہ چل جائے تو کوئی بھی اللہ کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر انسان کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے کوئی بھی جنت سے مایوس نہ رہے۔ اللہ کی رحمت بھی بے پایا ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ فرمایا کہ ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ کے پکڑنے جیسا کسی کا پکڑنا نہیں اور اللہ کے باندھنے جیسا کسی کا باندھنا نہیں۔ جس کو اللہ پکڑ لیتا ہے پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ترجمہ ایک بار دو۔ قل ان صلاتي ونسكي، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز اور میری قربانی، ومحیاي ومماتي، اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر ایک چیز کا رب ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا،
اور نہیں کماتی کوئی جان مگر اس کی ذمہ داری اسی پر ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پس وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو زمین میں خلیفے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اور بلند کیا تم میں سے بعض کو دوسروں پر درجات میں. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ آزمائے تم کو اس چیز میں جو اس نے عطا کی ہے تم کو. ان ربک سریع العقاب یقیناً تیرا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. الحمدللہ آج سورۃ الانعام ختم ہوئی اور کل انشاءاللہ سورۃ الاعراف شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.